تو خواتین و حضرات، آج جو ہماری نشست کا موضوع ہے وہ دو مشہور شاعر ہیں، ایک اکبر الہ آبادی اور دوسرے دلاور فگار۔ دونوں کو ہم عموماً ظریفانہ شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا تو سنجیدہ کلام بھی بہت ہے، دلاور فگار نے سنجیدہ کم کہا ہے، لیکن بہرحال یہ دونوں جو شاعر ہیں وہ اردو کی مزاحیہ شاعری یا کیسے کہنا چاہیے ظریفانہ شاعری میں دو انتہائی اہم نام ہیں۔ ان کے ادوار الگ تھے۔ اکبر الہ آبادی جو پچھلی صدی کے، دونوں پچھلی صدی کے تھے۔ اکبر الہ آبادی علامہ اقبال کے ہم عصر تھے، اور دلاور فگار کو جو عروج ملا وہ تقسیم ہندوستان کے بعد ملا۔ تو ان دو کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ آپ چاہے تو کسی ایک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، چاہے تو دونوں کے بارے میں بات کر لیں۔ تو محترم صفیہ ضمیر، موضوع ہمارا اکبر الہ آبادی اور دلاور فگار ہے، اور آپ کی اجازت سے میں سب سے پہلے جناب شیخ اعجاز صاحب آپ کو دعوت خطاب دوں گا۔ شیخ اعجاز صاحب ضرور۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ یہ دونوں ہستیاں اردو ادب میں اپنے لحاظ میں ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ذرا سا ان کے متعلق عرض کروں گا اپنے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی یہ شروع سے ہی سمجھ لیں کہ ان کے جو بھی اشعار ہیں، مزاحیہ بھی کہہ لیجیے، ظریفانہ کہہ لیجیے، لیکن اس میں جو چھپا ہوا پیغام ہے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے ہمارے معاشرے کے جو کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم نے بچپن سے دیکھتے ہیں کہ کل جو چند وہ جو ہے لڑکیوں کے متعلق انہوں نے جو کہا ہے، پھر انہوں نے اسلام کے متعلق کہا، مسلمان کے متعلق کہا ہے، طالب علموں کے متعلق کہا ہے، وہ ایک اپنی جگہ واقعی اتنی زبردست چیز ہے اس زمانے کے لحاظ سے، جبکہ ہر آدمی جو بھی شعرا تھے ان کا ایک عشق یا شاعری زیادہ تھی اس وقت، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، تو انہوں نے دی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ میں جو میرا آج کا جو موضوع ہے، زیادہ میں ان کے دلاور فگار کے متعلق کرتا ہوں۔ ان کے دو تین چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دلاور فگار ان کا جو طرز ہے اور جو وہ سناتے ہیں، ان کا تو دو چیزیں ہیں، ایک جو لکھتے ہیں اور ایک وہ اپنے آواز میں سناتے ہیں۔ جو ان کی جو صوتی انداز ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ آدمی جب ان کا سنتا ہے تو ان کا اتنا مزہ آتا ہے۔ میں نے کئی کلپس دیکھی ہیں جس میں بڑے بڑے شعرا بیٹھے ہیں اور پھر اس میں وہ سناتے ہیں، تو ان کا ایک مجھے کافی عرصہ پہلے ایک چیز ملی مجھے، سہرے میں مرثیے سہرا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صاحب صدر اجازت دیں تو میں سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور۔ اچھا، شکریہ۔ فرماتے ہیں، اچھے میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، اچھے میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں، کہہ دو کسی سے پھول بچھا دے مزار میں، روئے حسیں پہ سہرے سے دیکھو بہار ہے، اے موت آ بھی جا کہ تیرا انتظار ہے، دلہا دلہن شریف گھرانے میں ہیں پلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نوشاہ کو عروس بڑی ذی ہنر ملی، مرحوم کو حیات مگر مختصر ملی، یا رب، یہ بنی ہے لیکن بنتا نہیں تو اس کو بنی میں پڑھوں، یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، یہ کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ آگے عرض کیا، نوشاہ کو عروج و رتبہ جلیل دے، اور اس کے وارثین کو صبر جمیل دے، پیارے میاں کی موت ہوئی ہے بہار میں، مدت سے اقربا تھے اسی انتظار میں، پیارے میاں کے سوگ میں دل بے قرار ہے، ساون کے گیت گاؤ فضا خوشگوار ہے، پیارے میاں کو عمر بڑی مختصر ملی،
مدت کے بعد آج یہ اچھی خبر ملی، پیارے میاں چلے کہ قضا ان کو لے چلی، اچھا ہے خاندان کے سر سے بلا ٹلی، اب ضبط تو یہ صدمہ بھی کرنا ہی چاہیے، اس عمر میں تو تم کو مرنا ہی چاہیے۔ اور آخری شعر ہے، فردوس میں گھر ان کو وہ رب جلیل دے، اور ان کی اہلیہ کو بھی عمر قلیل دے۔ آداب بھائی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت انتخاب کیا آپ نے شیخ صاحب، اس کے بہت ہی کہتے ہیں زبردست ان کی ایک نظم آپ نے چنی ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ بہت سی چیزیں، جی میں جو پڑھا تھا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس میں کوئی صاحب تھے جو دوسرے شاعر سے لکھواتے تھے اپنا کلام، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مرثیہ بھی لکھ دو اور ایک صحرا بھی لکھ دو، تو شاعر نے جو ہے کہا کہ اچھا چلو میں کچھ بھی لکھ دوں گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ جان بوجھ کے لکھ کے ان کو دو دیتا ہے کہ بھائی ایک یہ مرثیہ ہے اور ایک یہ صحرا ہے، اور وہ دونوں محفلوں میں جا کے پڑھتا ہے، چوری کا کلام کہہ لیجیے، اور دونوں میں وہ پھر پٹتا ہے جا کے دونوں محفلوں میں۔ باہر یہ انہوں نے ایک مصرع یاد پڑھا ہے، یہ بہت خوبصورت سنایا آپ نے، بہت خوبصورت، اتنی بار پڑھا لیکن دوبارہ سنا آپ کے منہ سے دوبارہ، بہت اچھا لگا، بہت شکریہ۔ چلے اب پھر میں گزارش کروں گا عامر سلیمان صاحب سے، اگر عامر بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو میرے پاس ایکچولی میری پرسنل کلیکشن میں کلیات اکبر کا پہلا ایڈیشن ہے، تو آپ کو بلکہ دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا چوتھا ہے مگر میرے پاس پہلا بھی ہے، آپ کو شاید نظر آئے اسکرین کے اوپر۔ جی تو یہ اس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ ذرا دیکھیں، حصہ اول پہلی کلیات اکبر، مگر اس کا دیباچہ پڑھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اکبر الہ آبادی خاص طور پہ ان کا مشن جو تھا وہ اصلاح اپنے معاشرے کی تھا، اس لیے آپ دیکھیں تو اردو مذاق کے اندر جو شوہر اور بیوی کے مذاق وہ اکبر الہ آبادی کے حانی ملتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کا پہلا صفحہ دیکھیں تو کلام بلاغت نظام علی جناب خان بہادر سید اکبر حسین المعروف پہ لسان النصر، پینشنر جج آنریری فیلو الہ آباد یونیورسٹی، کلام بلاغت جناب خان بہادر سید اکبر حسین صاحب المعروف پہ لسان النصر، پینشنر جج، آپ کو معلوم ہے وہ جج تھے، آنریری فیلو الہ آباد یونیورسٹی حصہ اول، اور اسٹینڈرڈ پریس الہ آباد میں چھپا، طبع چہارم، اور 500 کتابیں صرف چھپی تھی اس وقت، اور کی ہوئی ہے 4 آنے۔ تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے، میں آپ کو دیباچہ طبع ثالث کا پڑھ کے سناتا ہوں کہ مصنف مسلسل نادرستی طبیعت کے سبب بہت کام کر سکتا تھا، سبب سے بہت کم کام کر سکتا ہے۔ 1910 تک شکایت چشم کی وجہ سے بالکل معذوری تھی۔ پہلا ایڈیشن سید عشرت حسین صاحب نے 1909 میں مرتب کر کے چھپوایا، وہ ختم ہو گیا۔ پبلک کی قدر شناسی سے دوسرا ایڈیشن 1910 اور 11 میں شائع ہوا۔ اس کی طبع اور کاپیوں کی تصحیح جناب مولوی محمد فاخر صاحب عرف مولوی راشد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ الہ آبادی نے، جو کہ خود ایک عمدہ ذی علم شاعر ہے، بہت توجہ اور محنت کی، ان کی بہت محنت و توجہ کی، ان کی شکر گزاری کی جاتی ہے۔ دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا اور اکثر درخواستیں بلا تعمیل آ گئی، لہٰذا یہ تیسرا ایڈیشن پبلک میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت شاکر میرٹھی ایڈیٹر ادیب نے مہربانی سے خود اس کا انتظام طبع انڈین پریس الہ آباد میں کیا، اور صحت و صفائی طبع میں بہت کوشش فرمائی۔ اکثر بزرگوں نے وقتاً فوقتاً یہ خیالات ظاہر فرمائے کہ ترتیب اچھی نہیں، بعض اشعار کی تشریح ہونی چاہیے، انڈیکس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی اردو کے اندر انگلش کے الفاظ آ رہے ہیں، مصنف کی سوانح عمری ہونی چاہیے، مصنف کی تصویر ہونی چاہیے، اور خود مصنف کی طرف سے ایک تمہید ہونی چاہیے۔ تو یہ امر اول یہ انتظار بجا ہے، لیکن بلحاظ حالات موجودہ مصنف اسی ترتیب کو مناسب سمجھتا ہے۔ اور یہ فارسی ہے جس کو میں ہو سکتا ہے صحیح طرح نہ پڑھ سکوں۔ صد نگاہ جائے کا او باشد بہر سو می کنم، تاب تقریب
निगाह जानिब उमी कुनम, और अमर दोवम अल किनाया बलगुल मिनल तस्री, अलावा बड़ी इस काम में तवालत ज्यादा थी, आइंदा कोई सुखन फहम दोस्त ये शर्त ज़रूरत इशारे हो सकता है। और तो उन्होंने कहा कि एक मुख्तसर इंडेक्स बाज मज़ामीन का शामिल किया जाता है, और अमर चहारम इसकी तहरीक मुद्दत से बाज लायक और मुअज़्ज़ज़ बाफ फरमा रहे हैं कि मुसन्निफ का ख्याल है कि अगर इसकी लाइफ ऐसी ही ज़की हो तो भी इस कुलियात के दिबाचे में नहीं लिखी जा सकती। अमर पंजम मुसन्निफ को ये अमर बजुज़ फैशनेबल होने के और तौर पर मानी खेज नहीं नजर आया, और अमर शशम मुसन्निफ का ख्याल था कि तमाम इशार जो ज़्यादातर इब्तदान दकियानूसी और तकलीदी तर्ज के हैं उनमें फ़कत काफिया पैमाई है, वो खारिज होकर सिर्फ मुंतखब इशार तबाह हों। लेकिन दोस्तों ने लिटरेरी ख्याल को अखलाकी ख्याल पर असरार के साथ तरजीह दी। इस कदर मुतफर्रिक और मुख्तलिफ मानी अशार को पेश नजर रखी कोई तमहीद लिखना दुश्वार नजर आया। तो मेरे बस मैंने कहना था कि आपको उससे अंदाजा होता है उन वक्त के हालात का कि इस तरह के कलाम की भी सिर्फ 500 कॉपियां छपी, और फिर आपको पता भी चलता है कि इस साल भी आप देखें जो पहला सफ़ा है कुलियात अकबर का, ये हमद से शुरू हुआ है। कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा, खुदा के दर से अगर मैं नहीं हूँ बेगाना, तो जर्रा जर्रा आलम है आशना मेरा, मेरी हकीकत हस्ती ये मुश्त खाक नहीं, बजा है मुझसे जो पूछे कोई पता मेरा, उन्हें है अक्ल में जो मोहताज गैर है हमदम, मुझे है इश्क के खुद है मुद्दा मेरा, गुरूर उन्हें है जो मुझको भी नाज है अकबर, सो खुदा के सब सवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि उस दौर की तर्जुमानी करते हैं, और जिस तरह के लोगों ने कहा है कि मज़ा जो है ये मिजाज का नाम है, तो अगर आप देखें उसी दौर में अल्लामा इकबाल ने भी बांगे दरा में ज़रीफ़ाना लिखा है, अगर जो कुछ अकबर इलाहाबादी ने लिखा है उसके एक अपना ही है कि हुए इस कदर मुहस्सब कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे हस्पताल जाकर। तो एक पूरी तरह अपने एक मुआशरे की अक्कासी करते हैं और जो चेंज आ रही, और मज़े की बात यह है कि वो खुद भी उसका हिस्सा हैं। तो अकबर इलाहाबादी खुद भी उस वक्त एक जज थे और नई तहजीब का हिस्सा थे, मगर आपने एक मुस्लिह का रोल अदा किया। तो बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा था अकबर इलाहाबादी के हवाले से। और अगर आप इसको पढ़े इस कुलियात को, तो इसमें ज़्यादातर एक्चुअली काफ़ी खुश्क मज़ा है। तो उनकी जो चीज़ें मशहूर हुई हैं वो जिस तरह मीर खुसरो के बारे में कहा, वो सीना बसीना चलती रही है, मगर उस तरह जो है ऐसे नहीं जिस तरह आप खालिद इरफान की शायरी पढ़ें कि हर शेर के अंदर एक नई जहत है। इसमें ज़्यादातर वो एक मुस्लिह का अंदाज अदा करते हैं, जिस तरह शुक्र है राह तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो। शेख साहब का तासुब है जो फरमाते हैं ऊंट मौजूद है फिर रेल पे क्यों चढ़ते हो। ये सवाल उनका है अलबत्ता बहुत बामानी कि समझ पूछ के कुरान भी कभी पढ़ते हो। दीन को सीख के दुनिया के करिश्मे देखो, मजहबी दर्स अलफ पे के अलीगढ़ के हो। और ये उनका मशहूर है कि अलीगढ़ के हवाले से और जो तालीम निस्वां के हवाले से उन्होंने जो बातें लिखी हैं। मगर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि उस दौर में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, जो कि बाद में बहुत हमारे यहाँ परवान चढ़ी, वो है मियाँ बीवी के जोक्स, जो कि और कई जगह आते हैं मगर अकबर इलाहाबादी के दौर के अंदर नहीं आते। अकबर दुआ का ज़ौक हो क्यों कर नसीबे दिल, उठे न दर्द दिल भी जो दस्ते दुआ के साथ, सब हो चले हैं उस पुते काफिर अदा के साथ, रह जाएंगे रसूल ही बस अब खुदा के साथ। जादू किया ये किस पुते काफिर निगाह ने, इस्लाम में वफा न रही इत्तकाक के साथ, ख्वाबे अजल ही नींद के बदले अब आएगा, दीवाना कर दिया है मुझे एक शब सुला के साथ, वह इसके इतराज से तंग आ गया हूँ मैं, उसको भी देख लो कभी तुम एक अदा के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अकबर इलाहाबादी ने इसमें ये पढ़ने वाली है कुलियात अकबर इलाहाबादी, मुझे नहीं मालूम कि अमेज़न पे मौजूद है,
مگر میرے پاس خوش قسمتی سے اس کی پرانی جلدیں تھیں تو میں نے کہا کچھ شیئر کروں. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. ماشاءاللہ عامر بھائی آپ کے پاس خزانہ رہتا ہے کتابوں کا، اور جو آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے یہ پڑھ کے سنایا، ہمیں جھلک بھی دکھائی. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت اچھا آپ نے پڑھا. بہت شکریہ. آپ کے بعد میں گزارش کروں گا تلمیذ برنی صاحبہ سے کے خطاب کے لیے. تلمیذ برنی. جی السلام علیکم. میں درخواست کروں گی کہ میری باری کسی کو فی الحال کسی اور کو دے دی جائے. میں بعد میں آ کے بات کروں گی. میں اس وقت گھر سے باہر ہوں اور تقریباً گھر پہنچنے والے ہوں. تو میری جگہ کوئی اور بول لے. جی اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو آپ کے بعد میں عثمان صاحب آپ سے گزارش کروں گا اگر عثمان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. میں پریپیئرڈ نہیں ہوں، پلیز کیری آن کریے. ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں. میں چلیے آپ کو میں بعد میں بلاتا ہوں. میں پھر کچھ سنا دیتا ہوں جو میں نے پریپیئر کیا تھا. اس کی میں نے ایک یہ کچھ سلائیڈز بنائے ہیں اکبر الہ آبادی اور دلال فگار کی ظریفانہ شاعری کا اجمالی جائزہ. ان کے کچھ شاعری کے محاسن بتانا چاہتا ہوں جو دونوں کے اندر مشترک ہیں. وہ ان کے اندر پریفرنس یا شدت تھوڑی مختلف ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دو جو نام ہم سنتے ہیں اکبر الہ آبادی اور دلاور فگار کے، انہوں نے ظریفانہ شاعری کو معتبر کیا. یہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ظریفانہ شاعری تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے سنجیدہ شاعری کے مقابلے میں. اب جب وہ جعفر جٹلی ہوں یا وہ چرکی ہوں، اس طرح کی شاعری تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اس کو معتبر کر دینا، اس کو مین اسٹریم پہ لے آنا، اس کو مشاعرے کی اور ادبی شاعری بنا دینا، یہ اکبر الہ آبادی اور دلاور فگار کا کام ہے. اصل میں تو اکبر الہ آبادی امام ہیں اور دلاور فگار ان کے کہیے کہ جید مقلد ہیں. لیکن ان دونوں شاعروں نے بلا شبہ ظریفانہ شاعری کو، جسے ہم مزاحیہ شاعری بھی کہتے ہیں یا طنزیہ شاعری بھی کہتے ہیں، اس کو ایک نیا مقام عطا کیا ہے. سب سے بڑی بات تو تھی اس کی جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ادبی زبان ہے، پڑھی لکھی زبان، سلجھی ہوئی زبان ہے. اور ان کا جو طنز مزاح ہے اس کے اندر کوئی بازاری پن، کوئی پھکڑ پن نہیں، کوئی شوقیت نہیں ہے. اس کے اندر جو اردو شاعری کا رکھ رکھاؤ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، زبان کا رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے، اور جو طنز و مزاح ہے ان کا وہ اسی لبادے کے اندر ہے جس طرح وہ سنجیدہ شاعری ہوتی ہے. ان کے اندر طنز کے اندر مقصدیت نظر آتی ہے، جیسے ابھی عامر بھائی بھی پڑھ کے سنا رہے تھے اکبر الہ آبادی کی خاص طور پر، کیونکہ وہ مختلف دور کے شاعر تھے. جس زمانے میں وہ تھے انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری تھی، پھر مسلمانوں کو بھی اپنا تعین کرنا تھا قسمت کا، اور جو دم بھر مار ہوئی تھی مغرب کے نظریات کی. تو اور علامہ اقبال کی صحبت کا بھی اثر تھا کہ وہ اقبال سے بہت قریب تھے اکبر الہ آبادی، تو ان کے اندر بہت زیادہ مقصدیت نظر آتی ہے. اسی مقابلے کے میں اگر آپ دلاور فگار کو دیکھیں، ان کے اندر بھی مقصدیت ہے، وہ بھی اصلاحی ہیں، لیکن اس قدر نہیں ہے جتنے کہ آپ کو اکبر الہ آبادی نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں کے اندر اگر طنز دیکھیں تو طنز برائے طنز نہیں ہے. دونوں کے ہاں آپ کو طنز کے اندر کوئی اچھی یعنی ایک آپ کو جذبہ ملے گا کہ ایک خیر کا جذبہ آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح مزاح کے نت نئے پہلو دیکھیں، جس طرح ابھی عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ بیوی کو لے کر انہوں نے کوئی شعر نہیں کہے. صرف ایک ہی شعر مجھے پتا ہے اکبر الہ آبادی کا، وہ ہے اکبر دبے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوت سے. ہم ایک ہی شعر ہے. باقی انہوں نے ہر طرح کی چیزوں پہ مزہ دیکھا ہے، اور یہی دلاور فگار کا ہے. بدقسمتی سے آج کل مزاحیہ شاعری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو آپ ٹارگٹ کر لیں، ہدف بنا لیں، صنف نازک کو اس کے بارے میں شعر کہیں. میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایسے ایسے شاعروں کو ملیں گے بہت مشہور، پاکستان میں ہیں، یوٹیوب میں بڑے ہٹس ملتے ہیں ان کو، یا انڈیا میں بھی ہیں. وہ ان کا جو مزاح ہوتا ہے وہ بیوی کے گرد ہی گھومتا ہے نا، یا پھر بہت ہوا تو سیاست پہ. ان کو اور چیزوں میں مزہ نظر نہیں آتا. جس طرح ابھی شیخ اعجاز صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ مرثیے کے اندر سیرا، سیرے کے اندر مرثیہ، دیکھ کتنا خوبصورت ہے. اب وہ یہ دلاور فگار کا کام ہے. یا انہوں نے اور بھی کیے ہیں مزہ دیکھا ہے کہ ان کو بدایوں کی لوری کہ انہوں نے بس کے سفر کے اوپر لکھا ہے.
وہ یہ دونوں جو ہیں دلاور فگار اور اکبر آبادی ہر چیز میں مزاح دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پہ دلاور فگار. تو یہ جو ہے انہوں نے ایک منفرد ان کو بناتی ہے چیز، اور کہ بدقسمتی سے آج کل کے اکثر جو مزاحیہ شاعر ہیں، ظریفانہ شاعر ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھائی اور بھی دنیا میں چیزیں ہیں. اور اگر ان بڑے شعروں کو دیکھا جائے تو انہوں نے اس چیزوں سے اس کی زیادہ توجہ نہیں دی ہے کہ عورت کے اوپر یا پھر صرف نازک کو زیادہ ٹارگٹ کرے جائے. ایک اور بڑی مزے کی چیز جو ہے وہ انگریزی الفاظ کا استعمال ہے. ابھی عامر بھائی نے پڑھ کے جو سنایا کہ انڈیکس کا لفظ اس میں موجود تھا دیباجی کے اندر، تو خود شاعری کے اندر جناب اکبر الہ آبادی جیسے صاحب اور دلاور فگار دونوں انگریزی کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے مزاح کی خاطر یا اپنے پیغام کی خاطر وہ زبردستی فارسی کے عربی کے الفاظ نہیں گھسیڑتے، بلکہ انگریزی الفاظ کو کبھی اس طرح ترکیب استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت ہی حسن پیدا کرتی ہے ان کے کلام کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو بعد میں ظریفانہ شاعری والے بالخصوص، ویسے بھی بالعموم جو لوگ ہیں وہ دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ انگریزی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں اردو شاعری کے اندر، وہ ادبی مانی جائے گی. جو آج کل کے پیورسٹ ہیں اردو کے، میں ان کو پیورسٹ کہتا ہوں، کہ جو کہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی ہوگا، اور عربی اور فارسی کے علاوہ کچھ نہیں مانتے وہ. تو اگر آپ ان کو ہمارے بڑے جو شاعر دیکھا جائے، اکبر الہ آبادی ہو یا دلاور فگار ہو، ان کو یہ لوگ اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کے قیود کو مانتے نہیں تھے، اور میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا ابھی. پھر ایک اور چیز جو ان دونوں کی خاص بات یہ کہ انہوں نے شہرت کے لیے کوئی تخلص کا سہارا نہیں لیا کہ بھائی جناب کسی نے پتہ لگا تخلص کر لیا ہے پاگل، اس وجہ سے مزاحیہ شاعری کرتے پاگل. یہ کوئی انسان سوچے ذرا، اللہ نے آپ کو ذی شعور پیدا کیا، اپنے لفظ تخلص کر پاگل تاکہ لوگ سن کے ہنسیں. ماچس، چچوندر، یہ ایسے بےہودہ قسم کے تخلص نہ تو اکبر الہ آبادی نے لیا نہ دلاور فگار نے، کہ اپنے کلام سے ہٹاتے ہیں. پھر ایک اور دیکھیں گے آپ، مل جائیں گے آپ کو مشاعرے ایسے یوٹیوب وغیرہ پہ، جہاں پہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ مسخرہ پن سے اپنے لوگوں کو ہنساتے ہیں. لوٹ پوٹ جا رہے ہیں، وہ لطیفہ سنایا، اس کے بعد یا پھر یہ کہ لطیفہ سنا، اس کا کلام سنا رہا ہے، یا لطیفے کو ہی انہوں نے کلام بنا لیا اپنا، اس کو انہوں نے شعری رنگ دے دیا، بڑے شہرت پا رہے ہیں. لیکن انتہائی واہیات اور یہ غیر معیاری چیز ہے. اس طرح کوئی حرکت نہ تو اکبر الہ آبادی نے کی نہ دلاور فگار نے کی، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے کہ دیکھیے یہ جو دونوں ٹرینڈ سیٹر ہیں، راہ متعین کرنے والے ہیں، شاعر ہیں، اور جو بعد میں بھی مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں، یہ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. کچھ تھوڑا سے بات کر لیں ان کی خاص بات، ان کی کلام کی کیا ہے، تغزل. ٹھیک ہے، جو ہمارے غزل کے اندر یا جو ادب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے مزاحیہ شاعری کے اندر چھوڑی نہیں اس کو. دیکھیں بتاؤں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. ٹھیک ہے، تغزل دیکھیے ذرا اس کے اندر. حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق ہے اتنا کہ یہ جامے سے باہر ہے اور پاجامے سے باہر ہے. ہم کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. تغزل کی اگر آپ مثال دیکھیں تو دلاور فگار کی ایک ہی غزل کی 3 شعر انتہائی خوبصورت ہیں. یا رب میرے نصیب میں عقل حلال ہو، کھانے کو قورمہ ہو، کھلانے کو دال ہو. لے کل بارات کون سپر ہائی وے پہ جائے، ایسی بھی کیا خوشی کہ سڑک پر وصال ہو. اب بتائیے ذرا کیا خوبصورت استعمال کیا وصال کا استعمال. جلدی میں منہ سے لفظ جمالو نکل گیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم ماہ جمال ہو. تو ایک تغزل ان کے جو ہے برقرار رکھا، جو شاعری کے ہمارے اندر ایک ہمارا سلسلہ ہے، روایت ہے. پھر میں نے ابھی ذکر کیا انگریزی الفاظ کا. جناب اب دیکھیے ذرا، میں نے اس وقت میں یہ مارک کیا ہوا ہے، ڈنر کا مجھ کو نہیں ہے چسکا، وگرنہ ہے کارڈ میں تو لکھا، شراب ہوگی، کباب ہوں گے، حضور عالی جناب ہوں گے. یہ دائیں طرف یہ اکبر الہ آبادی کے شعر سارے. کیا کہوں اس کو میں بدبختی نیشن کے سوا، اس کو آتا نہیں کچھ امیٹیشن کے سوا. اب دیکھیے نہ صرف یہ کہ نیشن کا استعمال کیا، بدبختی نیشن، بدبختی نیشن. اب وہ جو پیورسٹ ہمارے اردو کے ہیں جو کتابیں چھاپ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو، انگریزی کو فارسی سے مکس نہ کرو، فارسی کو عربی سے نہ کرو، اس کو ہندی سے نہ کرو. ارے بھائی کیسے آپ کہیں گے اکبر الہ آبادی کیا غلط تھے، ان کو علم نہیں تھا ان چیزوں کا.
अरे भाई ये तो हुस्न है, ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बदबख्त ये नेशन, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी भी जो है ना वो इसके 100 साल के बाद भी वो लगे हुए हैं कि इन चीज़ों की गलत है करना। कौम से दूरी सही हासिल जब ऑनर हो गया, तन की क्या परवाह रही जब आदमी सर हो गया। अब इनका जो दिलावर फिगार का तो बहुत ही मशहूर है, आपने यकीनन सुना होगा। एक यूनिवर्सिटी में किसी सूट पोस्ट से मैंने कहा आप हैं क्या कोई सार्जेंट, कहने लगे आप नहीं जानते मुझे, आई एम द हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट। बिल्कुल अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। हम 12वीं क्लास में जब स्टूडेंट थे, घंटा था एक रोज किसी लेक्चरर का, वो नोट्स बोलता था मगर एक तालिबा अफसाना लिख रही थी दिले बेकरार का। तो इनके अंदर कोई भी इनको झिझक नहीं है कि अगर वो बात करने के लिए वो अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए कितनी खूबसूरत तरकीबें बता रहे हैं, बदबख्ती नेशन। तो ये दोनों के अंदर मुश्तरक है और ये इन्होंने हमें उर्दू में उर्दू ज़रीफ़ाना शायरी के अंदर ये एक अपनी एक मिसाल है। फिर मकसदियत अभी जैसे बात की, आपको एक बार क्या बेहतर नजर आएंगी। ये तो आपने बेपर्दा जो बीबियों वाला तो आपने सुनाई भी है। फिर इनका ये है रकीबों ने रपट लिखवाई जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। मकसदियत आपको दिलावर फिगार की नजर भी आएगी। अब ये इतना मशहूर है इनका, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ, नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात कुछ ना सही, शबे बारात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। अब कितना जनाब अपनी ज़ात पे रखे उन्होंने, कितना लतीफ़ तंज किया है कि मकसदियत है इनके अंदर। या फिर जनाब ये दीन आधा रह गया, ईमान आधा रह गया, फिर ताजुब क्या जो पाकिस्तान आधा रह गया। बहुत ही प्यारा इसके अंदर कि मकसदियत इनके अंदर नजर आती है आपको। इनका तंज देखिए, इन्हें शौक, ये मैंने जानबूझ के वो चुने हैं जो कि आपने नहीं सुने होंगे शायद अकबर इलाहाबादी के। इन्हें शौक हैं दुआएं उनके मुंह से ठुमरियां होकर, हकीकत में बुलबुल हूं मगर चारे की ख्वाहिश में, बना हूं मेंबरे कौंसल यहाँ मिट्ठू मियाँ होकर। अब देखिए मेंबरे कौंसल, दोनों अंग्रेजी का अल्फाज इस्तेमाल किए और उसको भी उन्होंने तरकीब बनाई है, मेंबरे कौंसल। गोलियों के जोर से करते हैं वो दुनिया को हजम, इससे बेहतर इस ग़िज़ा के वास्ते चूरन नहीं। देखिए कितना खूबसूरत तंज है। अब ये बहुत मशहूर है दिलावर फिगार का ये भी, हालात हाज़रा में अब इस्लाह हो कोई, इस गम में लोग हाल से बेहाल हो गए। देखिए आप ख्याल रखिए जो मैंने आपको पहले बातें बताई वो सब मौजूद है इनके अंदर, तगज़्ज़ुल है, सब कुछ है इनके अंदर। हालात हाज़रा न सही मुस्तकिल मगर हालात हाज़रा को कई साल हो गए। बहुत खूबसूरत मिसरा, हालात हाज़रा को कई साल हो गए। मैं बताऊं तुझको तदबीर रहाई, मुझसे पूछ, लेकर रिश्वत फंस गया है, देकर रिश्वत छूट जा। ये इनके तंज के रंग हैं। फिर इनका जो मिजाज पहले जिक्र किया कि मिजाज हर चीज में ढूंढ लेते हैं। अभी कुछ मैंने ये शेर लिखे हैं अकबर इलाहाबादी के, सब तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मोटर से न गर्दन कभी ऐ यार निकाली, तूने ना मेरी हसरत दीदार निकाली। कोई इसके अंदर मकसदियत नहीं से मजा है, कुछ नहीं है। कहते हैं हरज क्या है जो बारीक है वो पुल, बाईसाइकिल पे गुजरेंगे हम पुले सरात से। इसके अंदर कोई मकसदियत नहीं से मिजा है, लेकिन मिजा देखिए कि वो चीजों में ढूंढते हैं, बड़ा खूबसूरत ढूंढते हैं। अब हकले का प्यार, ये जो दिलावर फिगार का, इसकी तो इतनी नकल बनी है और लोग बड़े ही जहरस में लूट रहे हैं जनाब, हकली गजले कह कह के बड़े मुशायरे लूट रहे हैं। पता नहीं कितनी चीजें आपको फॉरवर्ड होंगी, लेकिन ये है दिलावर फिगार की। जा जान मन तेरी जात से ममा मुझको ही पापा प्यार है, गैर है खुद गर्ज बाबा वक्त का यार है, खर्च का गम नहीं पापा पैसा भी कम नहीं, मेरे पास भी टाटा टीवी है बाबा बंगला है कार है। तो ये कहाँ से लेकर आए, इतना खूबसूरत है ना इनका स्टाइल था इनका दिलावर फिगार ने ये मिजाज के अंदर। फिर एक और है, ये शदीद गर्मी के मौसम में मुशायरा, मौसम कुछ ऐसा गर्म कुछ इतना खराब था, शायर जो बज़्म शेर में आया कबाब था, बज़्म सुखन की रात क़यामत की रात थी, हम शायरों के हक में शहादत की रात थी, कुछ अहले ज़ौक़ लाए थे साथ अपने तौलिया, नंगे बदन ही बैठे थे पीरो औलिया। तो ये मैं कुछ इजमाली ज़्यादा पेश करना चाह रहा था, तो ये मेरी तरफ से है। तो अगर अब तिलमीज़ बहन से अब आप तैयार हो तो आपसे कुछ सुन लेते हैं। जी शुक्रिया। जी मैं तैयार हूँ, अब तो घर आ गई हूँ मैं। शायद 2-3 बातों की के बारे में बात कर लूँ मैं। असल में आज आप लोगों की गुफ्तगू सुन के मुझे ये अंदाजा हुआ कि उर्दू
میں طنز و مزاح کی روایت اور خاص طور پر اردو میں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی جو روایت یا تاریخ ہے، اگر اس سے کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اسی سے متعلق ہے۔ اچھا، میں اب اکبر الہ آبادی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ دیکھیے، جب انگریز آئے ہندوستان میں تو جو بھی اس وقت اس معاشرے کے طنز و مزاح کا جو بھی ایک ٹرینڈ ہوگا، اس کے مقابلے میں دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے، اور اصل میں سر سید کے منظر عام پہ آنے سے بھی دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے۔ تو سر سید کے رد میں ایک رسالہ نکلا، اودھ پنچ، اور یہ اردو کا پہلا رسالہ تھا جس نے طنز و مزاح کے لیے کوئی کام کرنا شروع کیا، اور اس کے پیشانی پہ کیونکہ یہ ظاہر سر سید مخالف گروپ کا رسالہ تھا، تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا، ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائے مال ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ پنچ انگریزی کے اخبار سے لیا گیا تھا یہ جب سر سید انگلینڈ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ صرف سر سید کی رسائی نہیں ہوئی تھی انگلینڈ تک، بلکہ ان کے مخالفین کی رسائی بھی ہوئی تھی انگلستان تک۔ وہ اپنے طور پر جا کے انہوں نے جو بھی چیزیں نوٹ کی ہوں گی یا جو بھی اصلاحات کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور بہرحال تو یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ جو تھا، اس کے بہت بڑے نمائندے تھے اکبر الہ آبادی۔ اور یہ جو اسکول آف تھاٹ تھا، اس میں دو تین باتوں کی وضاحت میں کر دوں۔ ایک تو یہ کہ یہ اسکول آف تھاٹ انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں تھا، جیسا کہ ایک عام تاثر ہے اکبر کے خلاف کہ وہ انگریزی تعلیم کے خلاف تھے۔ وہ تو خود سیشن جج تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے انگلستان پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک ان کے اوپر یہ اعتراض بھی ہے کہ اگر وہ انگریزی روایات کے اتنے خلاف تھے تو بیٹے کو کیوں بھیجا، تو یہ ان کے اوپر بہت، ان کے معترضین کا بہت مشہور جملہ ہے۔ بہرحال، اور ان کا تو یہ اس بات میں تھوڑا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں ابھی یہ بات سوچ بھی رہی تھی آپ لوگوں کی گفتگو سے کہ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے تبدیلی، اور ایک ہوتی ہے وہ تبدیلی جو آپ کی ثقافت کو اور آپ کی معاشرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، یہ کام کسی دانشمند کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اکبر تبدیلی کے اس پہلو کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا کہ اگر یہ تبدیلی آئی، تعلیم کے خلاف نہیں تھے وہ، لیکن اگر یہ تبدیلی آئی تو معاشرے کا حال کیا ہو۔ اور اسی لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بات پہ کا ذکر کیا ہے کہ خاندانی قدریں مٹ جائیں گی، اور ظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں خود، مغرب میں خود اس وقت جو ہے انڈیویجولزم کی تحریک بڑے عروج پہ تھی، اور فرد کی آزادی اور فرد اور معاشرے کا جو باہم ایک وہ ہے کشاکش ہے، یہ سب چیزیں سامنے تھیں۔ اور ظاہر جب یہ ہوتا ہے تو پھر جو بنیادی یونٹس ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ذہن میں تھی، لہٰذا میں جیسے میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ اکثر ان کے یہاں اس چیز کا آپ کو سمجھ لیجیے افسوس، وہ اور یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں ماضی کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہم یہ تھے اور ہم یہ ہو گئے اور ہم تو بہت بڑی چیز تھے اور ہم تو مطلب سلطان تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، لیکن ہاں ان کے یہاں مستقبل کا خوف ضرور پایا جاتا ہے۔ اور میں ایک ان کے یہاں جیسے آپ نے کہا کہ شوہر اور بیوی کے جوکس ان کے یہاں نہیں ہیں، دو چار میں ایک شعر آپ کو اور سنا دیتی ہوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ بھی کافی مشہور شعر ہے، ہم سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ تو ظاہر تعلیم کے وہ حق میں تھے، تعلیم نسواں کے میرا خیال ہے وہ حق میں نہیں تھے، اور آزادی نسواں کے وہ حق میں نہیں تھے، لیکن انگریزی تعلیم کے وہ خلاف نہیں تھے۔ اچھا، دوسرے ایک اور شعر ہے ان کا جو کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی بیگمی کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں سب لوگ جانتے ہوں گے، لیونڈر، اور اکبر کے شاعری کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے مس زلف دکھاتی ہیں ہم ریش بڑھاتے ہیں کہ اسلام کو دیکھو، مس زلف دکھاتی ہیں کہ اسلام کو دیکھو۔ تو اگر زلف کی لٹ پہ آپ اگر غور کریں تو بہرحال تو یہ بہرحال بیگم کا میں نے ذکر کیا، شعر ہے کہ ہے ہر چند کے ہے مس کا لیونڈر ہی بہت خوب، بیگم کا مگر اترے ہے نا اور ہی کچھ ہے۔ تو یہ جو آپ تقابل اس میں ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انہیں اپنے کلچر میں جو بھی چیزیں تھیں، اور ظاہر ہے کہ جو بری بھی ہوں گی اچھی بھی تھی، تو ان چیزوں کو انہوں نے بہت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس کے ہاں، لیکن دلاور فگار کا چونکہ ظاہر ہے ان کا زمانی فاصلہ بہت ہے دونوں میں، تو اس لیے میرا خیال ہے دلاور فگار کے یہاں یہ چیزیں کسی اور رنگ میں آئی ہیں،
لیکن یہ بہرحال یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی جو اکبر کے مقابلے میں کے بارے میں پائی جاتی ہے اب بھی، کہ لوگ بہت سے لوگ انہیں ملا شاعر بھی کہتے ہیں، خاص طور پر بائیں بازو سے جن لوگوں کا تعلق ہے. لیکن یہ کہ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ اس الزام میں بہت صداقت نہیں ہے. ان کی زندگی اور ان کی شاعری اس چیز اور ان کا جو بھی ان کی تعلیم تھی اس کو انہوں نے اس سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی. ایک اور ان کا بہت مشہور شعر ہے، اور یہ بات آپ لوگ اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں یا جو لوگ کسی بھی، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ سمجھ لے کہ براؤن اسکن ہیں یا یہ کہ رنگ دار ہیں، تو مجھے یہ شعر اس لیے بہت یاد آیا اکبر الہ آبادی کا کہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی ہڈن فگرز، اور اس میں ایک ڈائلاگ اس میں مجھے اکبر کا شعر بہت یاد آیا. اور شعر ہے کہ اگر ہم ہو کلکٹر تو وہ ہو جائیں کمشنر، ہم ان سے کبھی عہدہ برا ہو نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی قابلیت کر کے آ جائیں، وہ ہمیشہ جو لکیر ہے کامیابی کی اس کو مزید آگے بڑھا دیں گے کہ اب آپ میں یہ کمی ہے، اب آپ میں یہ کمی ہے، اب یہ کر کے آئیے. اور یہ بہت عام ہے کارپوریٹ ورلڈ میں بھی، اب ملازمت میں بھی. تو مجھے کئی جگہ ان کی یہ باتیں سچ محسوس ہوئی. ایک اور شعر میں ان کا کچھ سنا دیتی ہوں جو کہ خانہ جنگی اور خاص طور پہ حافظ ملک گیری پہ ہے، اور وہ ان کا بند ہے کہ حضرت بھی ان کا بائی دا وے ایک بہت مشہور کیریکٹر ہے کہ اس کا پسیج نہ ہے اور اس کے ہیں بھپارے، حضرت نے ایشیا کو انجن پہ رکھ لیا ہے، اس خان مغربی سے بچتا ہے کون، لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چکھ لیا ہے. یا اسی طرح ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ قطع ہے بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو، برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ، دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. اور میں اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں دلار فغار پہ بات کر لوں گی. میرا خیال ہے میں اپنا وقت تو پورا کر چکی ہوں، تو اگر اجازت ہو تو میں بات کر لوں، ورنہ یہ کہ میری باری کسی اور کو بات کیجیے تلمیز بہن. اچھا اب دوسرا جو نام آپ نے لیا وہ دلاور فگار کا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اکبر کے یہاں جس طرح اس وقت کا جیسے وہ ایک مٹی ہوئی تہذیب دیکھ رہے تھے، ان کے یہاں یہ المیہ مطلب یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قدریں ختم ہو رہی ہیں. دلاور فگار ظاہر ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، پہلے سنجیدہ شاعری کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے مزاحیہ شاعری کرنا شروع کر دی، اور بدایوں کے مردم خیز خطے سے ان کا تعلق تھا. میں سمجھتی ہوں کہ دلاور فگار نے یعنی کہ اکبر الہ آبادی ہی کی جو روایت تھی مزاحیہ شاعری کو اسے آگے بڑھایا. لیکن مزاحیہ شاعری کے جو چند لوازم ہیں جیسے کہ رضوان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ ان کی شاعری میں بالکل موجود ہیں. اور اس میں ظاہر سب سے بڑی بات یہ کہ زبان و بیان پہ آپ کی قدرت ہونی چاہیے. یہ بات نہیں کہ آپ چونکہ کوئی بات کرنا یا کہنا نہیں چاہتے، نہ زبان جانتے ہیں، نہ ادب سے واقف ہیں، اور آپ مزاحیہ شاعری لکھنے لگیں، یقیناً پھر تو وہ پھکڑ پن بن جاتی. بات کو کہنا اور تمیز سے کہنا، لیکن بات بالکل صحیح نشانے پہ جا کے لگنا. جیسے میں ایک شعر، اور جس طرح مزاحیہ شاعری میں جیسے ایک فریز ہوتا ہے نا، دو لفظ جیسے ہیں، ان کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا. مثلا ایک ان کی نظم ہے بس کا سفر، تو اس میں ان کا ایک شعر ہے کہ ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس گیا، یعنی بس میں بیٹھے تو مردانہ زنانہ حصہ الگ ہوتا ہے دونوں کا. ایک اچھا خاصا مرد زنانے میں گھس پڑا، گویا کہ ایک چور خزانے میں گھس پڑا. اب یہ اچھا خاصا کا جو استعمال ہے اتنا خوبصورت ہے یہاں پہ. جیسے مشتاق بن یوسفی نے بھی اپنے لیے ایک جگہ کہا ہے کہ بھائی صاحبو اب یہ رہا سہا آدمی ہے آپ کے لیے بچا ہے، تو اس کی کچھ باتیں سن لیجیے. یعنی اتنی جو زبان پہ ظاہر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے بہت پڑھا ہے اور بہت سمجھا ہے زبان کو، لفظ کی معنی کو سمجھا ہے، تو وہ آپ کو بالکل یقیناً نظر آئے گا. اچھا اکبر الہ آبادی کی جو سیاسی جو انکلینیشن تھی یا ایفیلیشن تھی وہ تو بہت واضح تھی. دلاور فگار کی کوئی خاص سیاسی انکلینیشن یا ایفیلیشن آپ کو نظر نہیں آتی، کوئی ایسوسیشن آپ کو نظر نہیں آتی. وہ معاشرتی مسائل پہ بات کرتے ہیں. مثلا ایک ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ حائل ہے جو مسافر ہو منزل کے درمیان، کاش اس خلیج کو اب کوئی پاٹ دے، 12,000 روپے میں کٹتی ہے ایک بھیڑ، 12,000 لے کے ہمیں کوئی کاٹ دے. تو اصل میں اس وقت بھیڑ بہت سستی ہوتی تھی، 12,000 کی ہوتی تھی. خیر اب تو میرا خیال ایک کان بھی نہیں ہوتا ہوگا اس کا اتنا 12,000 کا. خیر تو اب یہ جو دونوں کا فرق ہے، ظاہر ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور ایک دوسرے بھی غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے آزادی کا دور دیکھا اور آزادی مطلب دونوں ملکوں کو آزاد دیکھا، ہندوستان پاکستان کو. تو ظاہر ان کی شاعری میں ظاہر وہ سمجھ لیجیے اپنے آقاؤں سے وہ چڑ یا نفرت
شامل نہیں ہے جو کہ دلاور فغار کے اکبر الہ آبادی کے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو صحیح سمت میں چلانے کے لیے جو معاشرتی مسائل یا معاشرتی جو ہمارے یہاں ناہمواریاں کہہ لیجیے اور بدصورتیاں بھی جو موجود ہیں ان کو انہوں نے بڑی خوبی سے اجاگر کیا. اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کسی بھی مزاح نگار کی کہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ کر کے دیکھتا ہے ہمیشہ. اگر وہ سچویشن کا حصہ بن جائے گا تو اس کے طنز میں اور مزاح میں تلخی شامل ہو جائے گی. اس طنز میں تلخی نہیں ہونی چاہیے, اس طنز میں لطافت ہونی چاہیے جو کہ ان کے یہاں شامل ہے, جو ان کے پاس ہے دلاور فغار کے. میرا خیال ہے میں نے اچھا خاصا وقت لے لیا, تو اب میں بس یہیں پہ ختم کرتی ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ تلمیز بہن. تلمیز بہن آپ کے بعد میں عثمان صاحب آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. معاف کریے گا, میں پریپیئر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر آخر میں صدر مجلس محترمہ صوفیہ ضمیر آپ سے آپ کی خطاب پر گزارش کروں گا. آج میں بالکل ایک نااہل صدر کے ثابت ہو رہی ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے اچھے مقالے سن کر میری اتنی اچھی تیاری نہیں ہے, لیکن میں ضرور کچھ نہ کچھ کہوں گی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں رضوان صاحب کا کہ انہوں نے بڑا اچھا ٹاپک سجیسٹ کیا. مزاح نگاری, مزاح پڑھنا, مزاحیہ شاعروں کو اور ادیبوں کو پڑھنا ہمیشہ سے میرا شوق رہا ہے, اور جسے کہتے ہیں ایریا آف انٹرسٹ, تو وہ رہا ہے. اور یوسفی صاحب کی میں بہت بڑی فین ہوں, اور وہ بھی مزاحیہ شاعری تو نہیں کرتے, لیکن ادھر ادھر الفاظ کو ادھر ادھر کر کے اور ہلا کے اور ملا جلا کے وہ بڑا لطیف مزاح تخلیق کرتے ہیں. اپنی نثر میں تو کرتے ہی ہیں, لیکن وہ شاعری کی بھی بڑی اچھی انہوں نے تحریر کی ہے. تو پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ شیخ حجاز نے بہت اچھی دلاور فغار کی نظم پڑھی, جو انہوں نے دو چیزوں کو ملا کے لکھی, اور میرا خیال ہے اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ اس طرح انہوں نے بڑا خوبصورت مزاح پیدا کیا ہے. اس کو آپ سچویشنل کامیڈی بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک وہ ڈیلیبریٹ اور انٹینشنل بھی تھی کہ اسے کس طرح سے انہوں نے ملایا گیا ہے. اور یہ ہمارے بچپن کی آواز ہے جو ہم نے کئی دفعہ یہ سنی تھی. میرے خیال انہوں نے پی ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ یہ پڑھی, اور پی ٹی وی پہ کئی دفعہ دلاور فغار کو دیکھا, اور ان کی میرا خیال ہے کچھ پروگراموں میں بھی ان کی شاعری کو حصہ بنایا گیا. ان کی وہ ایک نظم کا ٹیپ کا مصرع تھا, مسئلہ سر مسئلہ سر مسئلہ سر مسئلہ, تو وہ بھی پی ٹی وی کے کسی ڈرامے میں شامل ہوئی تھی. پھر انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں کے بارے میں خود لکھا بھی ہے, اندھیرا اجالا کے بارے میں بھی ان کی نظم ہے, تو فاطمہ ثریا بجیا کے بارے میں بھی ان کی نظم ہے. تو ہم ان کو دیکھ کے وہ ہمارے پی ٹی وی دور کی یادگار ہیں دلاور فغار, اور ان کا جو مزاح ہے اس کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ بڑے ہوئے, اور وہ ہماری جسے کہنا چاہیے کہ شخصیت کا حصہ بنا. تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑی اچھی ان کی نظم یاد کرائی. اس کو نظم کہیں گے, غزل کہیں گے, وہ ایک غزل ہی تھی جو کہ دو مصرع ملا کے بنائی گئی تھی, اور اس سے ان کی ذہانت اور ان کی زود گوئی کا بالکل ہمیں اندازہ ہوتا ہے, اور آپ کا بڑا اچھا انتخاب تھا. اور اس کے بعد ڈاکٹر عامر نے اپنی ذاتی لائبریری سے ہمارے ساتھ کلیات اکبر شیئر کی, تو ان کا جو اس پہ ٹیک تھا بہت اچھا تھا, اور اس میں انہوں نے خصوصاً سنجیدہ شاعری کی بھی ان کی مثالیں دیں, جو کہ کم ہی ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں. اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں تو میں on the top of my head اکبر الہ آبادی کا کوئی سنجیدہ شعر نہیں سنا سکوں گی. ان کے سارے مزاحیہ شعر ہی ہیں جو میری یادداشت کا بھی حصہ ہیں, تو اس لیے بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی تھوڑی بہت ان کی سنجیدہ شاعری سے بھی ہمیں روشناس کرایا, اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم یہ پوری کتاب پڑھ سکیں. میں نے کافی حد تک اکبر الہ آبادی کی شاعری پڑھی ہے, لیکن ان کی سنجیدہ شاعری بہت نہیں پڑھی, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی سنجیدہ شاعری کوئی شعر پڑھا, ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا. جیسے ان کا یہ میں نے شعر پڑھا تھا کہ بوڑھوں کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں, لیکن نہ موت آئے تو بوڑھے بھی کیا کریں. تو مجھے لگا کہ یہ شاید مزاحیہ شعر نہیں ہے, اس میں بڑی حسرت اور بڑی یاس ہے, تو شاید ان کی سنجیدہ شاعری میں ہی یہ بھی آئے گا. تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اور رضوان صاحب نے تو اپنا الٹیمیٹ مضمون لکھا پورا ملٹی میڈیا یوز کر کے, تو اس کا تو امپیکٹ ہی بہت تھا. اور ایک بات میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی موضوع کسی شخص کی دلچسپی کا موضوع ہو تو اس کے اوپر جو وہ لکھتا ہے وہ اس کے دل سے نکلتا ہے, وہ واقعی وہ ایک بہت اچھی تحریر ہوتی ہے. تو میری بیٹی ایک دفعہ 4th گریڈ میں تھی, تو اس کو مضمون لکھنے کو دیا گیا تھا کہ آپ کی سب سے پسندیدہ ایکٹیویٹی کیا ہے, انگریزی میں مضمون تھا.
تو اس نے کہا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا لکھ دو بھائی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. تو اس نے وہ مضمون لکھا اور پھر ٹیچر نے اس پہ 10 میں سے 4 نمبر دیے کہ یہ بڑا ہی معمولی مضمون ہے. پھر اس کے بعد ان دنوں ہم اپنے گھر کے لیے فرنیچر شاپنگ کر رہے تھے, تو اس کو ہر دفعہ فرنیچر شاپنگ کے لیے ساتھ لے کے جانا میں پڑتا تھا. وہ بہت اس کو برا لگتا تھا یہ. تو اگلے ہفتے ٹیچر نے مضمون دیا کہ آپ کی سب سے ناپسندیدہ ایکٹیویٹی کیا ہے. تو اس میں اس نے ہم سے نہیں پوچھا, اس نے خود ہی لکھا فرنیچر شاپنگ. اور پھر اس نے اس پہ جو مضمون لکھا وہ ٹیچر نے اس پہ 0 دیا اور مجھے نوٹ بھیجا کہ آپ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اپنی بچی کا مضمون لکھا ہے. تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں لکھا, اسی نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا وہی بچی اتنا برا مضمون اس نے پچھلے ہفتے لکھا, اتنا اچھا مضمون اس ہفتے کیسے لکھ سکتی ہے. تو اس کی جو وجہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ بہت پیشنیٹ تھی اس موضوع کے بارے میں, تو اس لیے وہ جو اس کے دل سے آواز نکلی وہ پھر مضمون بھی بڑا اچھا ہوا. تو چونکہ آپ خود مزاحیہ شاعری کرتے ہیں, یہ پہ پوائنٹ پیش کرنا چاہی تھی, چونکہ آپ خود مزاحیہ شاعر ہیں اور آپ ایک مزاحیہ شاعر کے دماغ سے سوچ سکتے ہیں, تو اس لیے آپ نے جو یہ کمپیئر کنٹراسٹ ان کا جو تقابل پیش کیا بہت ہی اچھا تھا اور بہت خوبصورت پریزنٹیشن تھی, زبردست. اس کا معیار بے حد بلند تھا. اور بلکہ میں بھی یہی ٹیک لینا چاہ رہی تھی کہ میں ان دونوں شاعروں کا تقابل کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ کچھ اسپرنگ بریک کی وجہ سے کہ بی ایچ اے میں اس ہفتے سے اسپرنگ بریک ہے, تو وہ اسپرنگ بریک کے پہلا والا ہفتہ بڑا مصروف تھا, تو میں اتنا کر نہیں پائی. لیکن یہی میری اپروچ تھی. تو آپ نے اس کو اتنا اس کا اچھا حق ادا کیا ہے کہ میں اس کو بالکل الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. اور جو آپ نے یہ بات کی کہ واقعی اکبر سے پہلے اتنے اچھے شاعر نہیں گزرے, آپ نے چٹکی کا بھی ذکر کیا, وہ جو شاعری تھی وہ انتہائی عامیانہ سوقیانہ شاعری تھی, لیکن اکبر نے جو اس کو معنویت دی ہے اور جو اس کو مقام اور اعتبار اور دیا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ان کو ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی راہ متعین کی اور وہ ٹرینڈ سیٹر تھے. تو اور اس کے بعد جن شاعروں نے ان کی تقلید کی یا ان کے راہ پر چلے, تو ان میں کہیں نہ کہیں اکبر کا رنگ ضرور نظر آتا ہے. دلاور فگار نے بھی اکبر کو اپنا رول ماڈل کہا اور انہیں خود اکبر ثانی بھی کہا جاتا ہے. شاید ان کی قبر کے کتبے پہ بھی لکھا ہے کہ وہ اکبر ثانی ہیں. اور آپ کی یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ کس طرح انہوں نے کوئی عامیانہ نام استعمال نہیں کیا. عامیانہ تو ضروری نہیں ہے, لیکن ایک ایسا نام جو کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ گمک ہوتا ہے. اس طرح کا انہوں نے کوئی گمک استعمال نہیں کیا, بلکہ انہوں نے صرف اپنے کانٹینٹ سے اور جو ان کا مواد تھا اسی سے جو ہے وہ مزاح تخلیق کیا. تو ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں خواہ مخواہ حیدرآبادی اور پاپولر میرٹھی اور یہ سارے نام جو ہیں یہ نام کے ذریعے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے کے کام کے, اور یا پھر جو ہے اپنی اینٹکس سے یعنی اپنے جو ہے وہ حرکتوں سے یہ اپنا آڈینس لیتے ہیں, ویورشپ لیتے ہیں. تو ان کا ضروری نہیں ہے کہ میں ان کے کام پہ اعتراض نہیں کر رہی, یقیناً انہوں نے بھی اچھی شاعری کی ہے, لیکن اکبر کی تو ایک بزرگ شخصیت تھی اور انہوں نے اس بزرگ شخصیت کا بھرم رکھتے ہوئے اور اس کو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اور پھر مزاح جو ہے بہت خوبصورت مزاح تخلیق کیا. اور آپ نے یہ دلاور فگار کا جو شعر کیا تھا کہ لے کر برات کون سپر ہائی وے پہ جائے ایسی بھی کیا خوشی کے سڑک پر وصال ہو. تو دلاور فگار سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ ان کا پسندیدہ شعر کون سا ہے, تو انہوں نے یہی بات کہی تھی جو سب کہتے ہیں کہ شعر تو آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک شعر کا انتخاب نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب اصرار کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ شعر سنایا تھا, تو یہ میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں کہ یہ دلاور فگار کا پسندیدہ شعر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے ان کا جو گرمی میں مشاعرہ پر آپ نے یہ لکھا تھا کہ شاعر جو بزم شعر میں آیا کباب تھا, تو یہ آئی ہوپ آپ نے بھی ایک کنیکشن بنایا ہوگا کہ انہوں نے میر انیس کے مرثیے سے کہ ماہی جو موج سیخ پر آئی کباب تھی, تو اس کا بڑا اچھا انہوں نے تحریف کی ہے. اور جس نے پڑھاوا ہو میر انیس کو بھی اور پھر دلاور فگار کو بھی, وہ نہ صرف اس شعر کی لطافت کو انجوائے کر سکتا ہے, بلکہ اس بات کو بھی کہ انہوں نے یہ میر انیس کے مرثیے کی جو کہ ایک مرثیے کا مشہور مصرع ہے اس کی کیا عمدہ تحریف کی ہے, اس سے مزاح پیدا کیا ہے. اور پھر تلمیذ بہن تو بالکل حرف آخر الٹیمیٹ ہے ماشاءاللہ اپنے بیان میں. آپ کا مشورہ بہت صائب ہے کہ اردو مزاحیہ شاعری کے اوپر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے جس میں سارے جو اس کا ایولیوشن ہے, ارتقا ہے, اس کو ہم کور کریں اور اس پہ بات کریں کہ کس طرح
شروع میں اس پہ اتنا کام نہیں ہوا، لیکن آزادی کے بعد زیادہ مزاحیہ شاعر آئے ہیں، اور اب اس کی کیا جہت ہے، اور اب جو ہے وہ شاعر کن چیزوں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. تو یہ اس کی جو گروتھ ہے اور ارتقا ہے، ایولیوشن، اس کے اوپر ضرور ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں سارے شاعروں کو کور کرنا چاہیے. تو یہ بہت اچھا آپ کا بالکل مشورہ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں تھے. وہ خود بھی انگریزی سرکار کے ملازم تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی باہر بھیجا. تعلیم نسواں کے وہ اس سینس میں خلاف تھے کہ وہ تعلیم نسواں، وہ عورت کو شمع محفل نہیں بنانا چاہتے تھے. تو وہ ان کا ٹیک یہ تھا کہ تعلیم نسواں جو ہے وہ گھر اور بچوں کے لیے عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو یہ عموماً ان کا یہ جو میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ دب جاتا ہے، اور ان کی وہ ایک ریگریسو تھاٹ ہی سامنے آتی ہے. تو لیکن انہوں نے بالکل یہ بات کہی کہ دو اسے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم، قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو. تو انہوں نے یہ بالکل اپنا ایک بہت واضح پیغام دیا ہے کہ تعلیم نسواں کے بارے میں ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا. لیکن یہ والا شعر ظاہر ہے زیادہ اتنا مشہور نہیں ہوتا. حالانکہ اگر سوچا جائے تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. تو سوچ تو دونوں کی ایک ہی تھی، لیکن اکبر کو تھوڑا اس معاملے میں ان پہ تھوڑی زیادہ تنقید ہوئی ہے کہ وہ اس کے خلاف تھے. اور آپ نے ہڈن فگرز کی بھی بڑی اچھی مثال دی، میری بھی پسندیدہ مووی ہے وہ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو ریشل اس کے بارے میں تھی، اور کبھی بھی جو ہے کچھ لوگوں کو آگے بڑھنے سے ہمیشہ روکا جاتا ہے، اور یہ ایک پرابلم ہے جو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے. دلاور فگار کے بارے میں اتنی بات نہیں کروں گی. بہت اچھا آپ لوگوں نے تقابل پیش کیا کہ دلاور فگار ان کے تقریباً ایک صدی بعد 1929 میں اکبر الہ آبادی کا انتقال، 1921 میں اکبر الہ آبادی کا انتقال ہوا، اور 1929 میں دلاور فگار کی پیدائش ہوئی. تو وہ ان کی بالکل ایک بعد کی نسل، بلکہ ایک مختلف صدی کے وہ شاعر تھے. تو ان کے مسائل اور ان کا ظاہر سوچنے کا، ان کا ماحول سب بالکل مختلف تھا. تو اس لیے ان کے جو موضوعات ہیں دلاور فگار کے، ان سے ہم زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ موضوعات ایسے ہیں کہ وہ ہر دور کے موضوعات ہیں، وہ تھوڑے ٹائم لیس موضوعات ہیں. اگر ہم ان کو پڑھیں، انہوں نے جو ملاوٹ کے بارے میں لکھا ہے، یا انہوں نے نقل بندی لکھا ہے چیٹنگ کے بارے میں، یا شوگر کرائسس، چینی کا مسئلہ، تو وہ ابھی بھی آج کل بھی ہو رہا ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسئلے ختم ہو گئے ہیں. یا بس کے سفر، یا KDA کا شکوہ، تو یہ سارے مسائل آج بھی اسی طرح بالکل موجود ہیں. تو یہ دلاور فگار کی شاعری اس لیے شاید ہمیں زیادہ اپروچیبل لگتی ہے، اور ہم اس سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یقیناً اکبر الہ آبادی کی شاعری وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے اہم ہے کہ اکبر الہ آبادی سے پہلے مزاحیہ شاعری میں کوئی بڑا نام ہمیں نہیں ملتا. تو ہم ان کے عقائد سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ان کے مقام سے اختلاف نہیں کر سکتے. تو اکبر اس لحاظ سے ٹرینڈ سیٹر تھے، یا راہ متعین کرنے والے تھے، کہ انہوں نے نہ مولویوں سے اتفاق کیا، نہ ترقی پسندوں سے مروب ہوئے، نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی، نہ لیڈروں کو خاطر میں لائے. انہوں نے انگریزی حکومت کا ملازم رہ کر حکومت کی خبر لی. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ مزاح نگار کو حکومت پر طنز کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈر جاتا ہے، اس کے سامنے یہ خوف آ جاتا ہے کہ وہ حکومت کے یا سسٹم کے یا بیوروکریسی کے یا اداروں کے خلاف نہیں لکھ سکتا. تو اس لیے وہ بیگم پہ اس کا پھر زور چلتا ہے کہ بیگم کے خلاف تو میں لکھ سکتا ہوں، بیگم بیچاری میرا کیا بگاڑ لے گی. تو لیکن اکبر ڈٹ گئے ان سب کے آگے، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور سب کے لیے لکھا، اور بے دریغ لکھا، سب کے خلاف لکھا. اور جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے، شبلی، حالی، سر سید، ڈپٹی نذیر، تو وہ سب اپنے طور کے اوپر یہ اجتہاد کر رہے تھے مغربی تہذیب کے خلاف، اور ان سب کا اپنا اپنا اس کے بارے میں خیال تھا. لیکن اکبر نے جو تھا وہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے بے خوف اپنا نظریہ اپنایا، اور اس کو انہوں نے بالکل بے دریغ اس کے بارے میں بات کی. تو وہ کسی بھی صورت میں قوم کا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ ہم کو اپنے کارناموں، اپنے روایتوں، اپنی اقدار پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی کا انہوں نے جو تھا وہ چرچا اپنی شاعری میں کیا. تو ان کی شاعری کو میں اصلاحی ظرافت کہوں گی، جو کہ ایک بڑی
ایسی چیزیں جو بہت کم ملتی ہے، کیونکہ ظرافت کا اصل مقصد اصلاح زیادہ تر نہیں ہوتا. میں نے میرا خیال ہے اس مہینے کے ریڈرز ڈائجسٹ میں یہ ایک جملہ پڑھا ہے کسی مثال میں، اس کو ڈھونڈ رہی تھی میں، ریڈرز ڈائجسٹ اٹھا کے بھی لائی لیکن وہ مجھے ملا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں محفل کے دوران اس کو براؤز کروں اور ڈھونڈوں، لیکن آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ وہ کس نے لکھا تھا. لیکن ایک آج کے کسی امریکہ کے ہیومرسٹ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ I write for my own amusement and in the process I amuse some other people too. تو جو مزاح نگار ہوتا ہے وہ اپنے لیے لکھتا ہے، اپنے تفنن کے لیے لکھتا ہے، لیکن وہ اس عمل کے دوران اگر وہ اس سے اور لوگوں کے لیے بھی وہ کچھ مزاح کا اور انجوائمنٹ کا باعث بنتا ہے تو پھر وہ مشہور ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ طنز، ہمیشہ اصلاح اس کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن اکبر الہ آبادی نے اصلاح کو ہی بنیادی مقصد بنایا اور اصلاحی ظرافت کی ایک سمجھے ایک نئی جسے کہنا چاہیے جانر انٹروڈیوس کیا، اور اس کو اور پھر اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی. تمام شاعروں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاشرے کی دکھتی رکھ پہ ضرور ہاتھ رکھا ہے، چاہے وہ ضمیر جعفری ہوں، چاہے دلاور فگار ہوں، چاہے سرفراز شاہد ہوں، سب نے رکھا ہے. لیکن اکبر نے تو اس کا پرپز ہی وہ تھا، ان کا مقصد ہی وہ تھا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں اور خالص جسے کہنا چاہیے خالصتاً مقصدیت. تو طنز و ظرافت بڑی نازک چیز ہے، اگر آپ ظرافت کو چھوٹ پن بننے میں ذرا بہت باریک سی لائن ہے جو کہ وہ بہت جلدی کراس ہو جاتی ہے، اور اسی طرح طنز جو ہے وہ پھر جسے کہنا چاہیے میننس بن جاتا ہے، جس کے لیے اردو کا لفظ تو شاید کمینہ پن ہے جو میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن طنز جو ہے وہ دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے آرام سے. اور اسی وجہ سے اس وادی میں بہت مزاح نگار اور شاعر ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان میں طنز و ظرافت کو فروغ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے لوگ بہت حساس ہیں اور ہمارے یہاں مذہب پر بات نہیں ہو سکتی، سیاست پر بات نہیں ہو سکتی، حکومت کے خلاف نہیں لکھ سکتے، سسٹم کے خلاف نہیں لکھ سکتے، اداروں کے خلاف نہیں لکھ سکتے. تو اس لیے جو طنز لکھ رہا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح سے لکھے کہ لوگوں کی دل آزاری بھی نہ ہو اور لوگوں کو مزہ بھی آئے اور اپنی بات بھی کہہ دے اور پھر اس سے کوئی پرپس بھی سرو ہو. تو اکبر نے بہت اچھی طرح یہ اس سب کو نبھایا، اور یہ اس میں ان کی فطری ظرافت، ذہانت، ذکاوت، اس سب کا ہاتھ تھا. تو میرا خیال ہے میں کافی بول لیا، اور یہ مضمون تو میں نے 7-8 صفحوں کا لکھا تھا لیکن میں نے اس کو اسکریپ کر دیا. میں نے کہا کہ میں سب نے جو بات کہی ہے اسی پہ کچھ ایڈیشن کر دوں، اور باقی تو سارے پوائنٹس کور ہی ہو گئے ہیں سب نے ان کے. میں نے بھی یہی ٹیک لیا تھا کہ اکبر نے کس طرح سے لطیف طنز کیا ہے، کس طرح خالص مزاح کیا ہے، اور کس طرح کہیں کہیں عامیانہ پن بھی ہے، اس کی بھی میں نے ایک آدھ مثال لی تھی، اور کہاں پہ انہوں نے پنز یوز کیے ہیں. جیسے ایک ان کا شعر ہے اسپینش فلو کے بارے میں، I mean who would have thought کہ وہ اب کووڈ کے بارے میں اتنی شاعری ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے وہ اسپینش فلو 1919 کے اندر جو تھا وہ آیا ہوا تھا، تو اکبر نے اس کے بارے میں جو تھا وہ یہ شعر لکھا تھا کہ انفلوئنزا آیا ہے اسپین سے، سنا آیا یہاں اسپین سے، اے خدا ہم کو تو محفوظ رکھ اس پین سے. تو اس میں جو ہے وہ ان کی رعایت لفظی اور پن کا بھی استعمال آ جاتا ہے کہ جو وہ صوتی تکرار سے، اور یہ بالکل پن ہے، اٹس اے پیور پن. تو وہ انہوں نے کس اچھی طرح سے استعمال کیا ہے. یا پھر ایک اور جگہ انہوں نے پن استعمال کیا ہے کہ پا کر خطاب ناچ کا بھی ذوق ہو گیا، سب ہو گئے تو بال کا بھی شوق ہو گیا. تو انہوں نے یہ کیونکہ وہ بال روم ڈانسنگ کر رہے تھے جب سے انہیں سر کا خطاب ملا تھا، آئی تھنک یہ کسی شخصیت کے بارے میں، تو انہوں نے سر اور بال کا کتنا اچھا جو ہے وہ یہ اس سے پن کریٹ کیا ہے. تو یہ میں نے مثالیں لکھی تھی ان کے لطیف طنز کی، خالص ظرافت کی، لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر کہیں ان کا سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر بھی ہے جو کہ سارے شاعروں میں ملتا ہے. یوسفی کے یہاں تو بہت زیادہ سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر ہے. عامیانہ شاعری بھی کہیں کہیں انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو تعجب ہوتا ہے کہ اکبر جیسے بزرگ نے یہ شعر کیسے کہہ دیا. ان کا تھوڑے ذوق سلیم پر بار گزرتے ہوئے شعر بھی ہیں، اور ان کی ڈگریسو شاعری اسی کے لیے وہ زیادہ مشہور ہیں کہ
جہاں پر وہ انہوں نے بجلی کے خلاف اور پائپ کے خلاف اور ٹائپ کے خلاف اور انجن کے خلاف اور ریل گاڑی کے خلاف ہر چیز کے خلاف انہوں نے شعر لکھا. انہیں بجلی سے بھی پرابلم تھی. تو وہ بھی میں نے مثالیں لی تھی, لیکن یہ سب کور ہو گئی ہیں, تو اب میں اس مضمون کو یہیں ختم کروں گی. اور بہت شکریہ آپ سب کی شرکت کا.